بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے. لینئر الجبرا میں ہم نے اس سے پہلے 6 لیکچر مکمل کر لیے ہیں. مختلف ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ہمارا آج کل پہلا سیگمنٹ یعنی کہ جس میں سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی ہم باتیں کر رہے ہیں وہ چل رہا ہے. آج کا لیکچر میں نے پہلے بتایا تھا کہ سولوشن سیٹ کے بارے میں ہے، اور اگر نہیں بتایا تو دیکھ لیں کہ آج ہم نے پڑھنا ہے سولوشن سیٹس کے بارے میں. یعنی کہ جو ابھی تک ہم بتاتے آئے ہیں سسٹمز آف لینئر ایکویشن کے بارے میں، تو اس کا سولوشن کیا ہوگا، کیا جواب ہوگا. تو آج کا لیکچر اس لحاظ سے بڑا مزیدار ہوگا، انٹرسٹنگ ہوگا کہ آدمی جتنی محنت کرتا ہے الٹیمیٹلی دیکھنا چاہتا ہے اس کا رزلٹ کیا ہے. آپ سارا سال پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر امتحان دیتے ہیں، امتحان دینے کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی انتظار ہوتا ہے اس دن کا کہ جس دن آپ کے پاس رزلٹ آئے. یعنی کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے پتہ چلے کہ کتنا کیا ہے کتنا نہیں کیا. یہی چیز جتنی ہم نے تھیوریز پڑھی ہیں اس سے پہلے، آج جیسے 7واں لیکچر ہے، 7 میں سے 2 اگر پہلے نکال دیں تو پہلے 4 لیکچرز میں ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی تھیں. ان ساری چیزوں کو اپلائی کرتے ہوئے آج دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سولوشن سیٹ کیا آتا ہے. چلتے چلتے ہم نے کچھ بتا دیا تھا، کہیں پہ ویکٹر ایکویشنز کی بات کی تھی، کہیں ہم نے میٹرکس ایکویشنز کی بات کی تھی، کہیں پہ ہم نے سمپل ایکویشنز کی بات کی تھی. تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے سولوشن معلوم کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس لینئر ایکویشنز دی ہوئی ہیں. ایز یوزل ابھی ہمارا پہلا سیگمنٹ ہی چل رہا ہے جس میں ہم سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی باتیں کر رہے ہیں. ہم ایکویشنز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، لینئر ایکویشنز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ایک سسٹم آف لینئر ایکویشنز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں. میں نے چلتے چلتے کافی ساری باتیں کہہ دی. پہلی چیز ایکویشنز، دوسری چیز لینئر ایکویشنز، ٹھیک ہے نا، یعنی ایکوالٹیز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لینئر ایکویشنز ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ سسٹم آف لینئر ایکویشنز، یعنی ایک لینئر ایکویشن نہیں ہے، کئی لینئر ایکویشنز ہیں، اور ایک ہی سسٹم نہیں ہے، کئی سسٹمز ہیں. یعنی کہ ہم نے جب آپ کو بتایا تھا کہ ایشیلون فارم میں جب ٹرانسفارم کریں میٹرکس ایکویشن کو، کس کے اندر میٹرکس پہلے بنائیں، میٹرکس کے بعد پھر کیا کریں، ایشیلون فارم میں لے کے آئیں، اس کو ٹرانسفارم کریں، ایک اسٹیپ کریں، دوسرا اسٹیپ کریں، تیسرا اسٹیپ کریں. تو ہر اسٹیپ میں آپ کے پاس ایک نیا سیٹ آف ایکویشنز آتا ہے، اور ان سب کو اکٹھا کرتے جائیں تو سیٹس آف ایکویشنز آپ کے پاس آ جائیں گے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں دے آر سسٹمز آف لینئر ایکویشنز. سارے کے سارے ایکویلنٹ ہوتے ہیں، سارے کے سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں سسٹمز آف لینئر ایکویشن، اور ان کو ہم سالو کر رہے ہیں. اگر ہم ایک کو سالو کر لیں تو اوروں کو بھی سالو کر سکتے ہیں. تو جناب آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے، سولوشن سیٹ آف لینئر سسٹمز. یعنی کہ ہم نے کیا معلوم کرنا ہے، سولوشن سیٹ معلوم کرنا ہے. تھوڑی سی باتیں جنرل کر لیں. پہلے سولوشن سیٹ سے کیا مراد ہے. آپ نے کسی وقت ایک ایکویشن پڑھی تھی y = mx+c تھی، y = mx+c. اس میں کیا چیز ہے، آپ کے پاس ایک سلوپ ہے، ایک انٹرسیپٹ ہے. اگر اس کو ذرا ریکال کریں تو یہ ایک لائن تھی، اس طریقے سے جا رہی تھی، جو کہ وائی ایکسس کو سی پہ انٹرسیکٹ کرتی ہے، یعنی کہ انٹرسیپٹ کرتی ہے وائی ایکسس کو سی پہ. وہاں پہ جہاں پہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن کیا ہوگا، وہ ہوگا 0C. ٹھیک ہے نا، یہ پوائنٹ آتا ہے. اب اس کو اگر آپ سالو کریں تو آپ کے پاس ایکس کی ویلیو رکھتے جائیں، وائی کی ویلیو آتی جائیں گی. اس کو ہم ذرا سا اور سمپلیفائی کر لیں، y = 2x+1 لکھ لیں. y = 2x+1، جہاں پہ y انٹرسیپٹ 1 ہے اور آپ کے پاس کا سلوپ 2 ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ x کی ویلیو 0 رکھیں گے تو y کی ویلیو 1 آئے گی. 0 1 تو یہ اس کا ایک سولوشن ہو جائے گا. اس کے بعد x کی ویلیو آپ 1 رکھیں تو y کی ویلیو کیا آ جائے گی، آپ کے پاس 3 آ جائے گی. تو y = 3 when x = 1. تو یہ دوسرا سولوشن آیا. تو اس طرح سے بہت سارے اس کے سولوشن پوائنٹس ہوں گے، یعنی انفائنائٹ نمبر آف سولوشن ہوں گے، انفائنائٹ نمبر آف پوائنٹس ہوں گے، کیونکہ لائن کنٹینس انفائنائٹ نمبر آف پوائنٹس. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ سولوشن سیٹ آ گیا، اور سولوشن سیٹ کون سا ہے، انفائنائٹ سیٹ آیا. اس کے بعد آگے چلیں، اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. ہم نے کہا تھا y = 2x+1. اب ایک دوسری ایکویشن لے لیں، y = 2x. سر ذہن پہ زور دیں، y = 2x ہم نے ایکویشن لے لی. اب یہ جو ایکویشن ہے اس کے اندر y انٹرسیپٹ نہیں ہے بالکل بھی، یعنی کہ یہ 0 سے پاس کر رہی ہے. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں y - 2x = 0. جو y - 2x = 0 اس کا ایک سولوشن پوائنٹ آئے گا x = 0 y = 0.
ٹھیک ہے نا, ایک تو پوائنٹ آ گیا x اکول ٹو 0, y از اکول ٹو 0. اس کے بعد دوسرا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے x کی ویلیو آپ 1 دیں, y کی ویلیو 2 آ جائے گی. تو جو 0 0 آیا تھا نا, x از اکول ٹو 0, y از اکول ٹو 0, اس کو ہم اپنے میتھمیٹکس کے الفاظ میں, میتھمیٹکس کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں یہ کہ ٹریویل سولوشن آیا. یعنی ٹریویل کے مطلب بہت آبویس سا ہے, یہ ہمیں نہیں چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ x کی ویلیو بھی 0 آ جائے, y کی ویلیو بھی 0 آ جائے, z کی ویلیو 0 آ جائے. کیوں؟ کیونکہ جس وقت بھی آپ بزنس کا کوئی پرابلم لیتے ہیں, کوئی اکنامکس کا پرابلم لیتے ہیں, کوئی آپ نیچرل پرابلم لیتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, x اکول ٹو 0, y از اکول ٹو 0, z از اکول ٹو 0, کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, اسٹارٹ ہی نہیں کیا, وہیں پر کھڑے. تو یہاں پر کیا ہوگا, ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سولوشن جو سیٹ ہے کیا وہ ٹریویل ہیں یا کوئی اور بھی ہیں اس کے اندر. ہم زیادہ تر انٹرسٹڈ ہوں گے اس کے اندر نان ٹریویل سولوشن ڈھونڈنے میں. تو ایک میں نے نئی چیز یہاں پہ انٹروڈیوس کی, اور وہ چیز ہے ٹریویل, یعنی آبویس, یعنی کہ 0. یہ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا, یہ بھی ہم نے پہلے استعمال نہیں کیا تھا. ہم سولوشن سیٹ کی بات کر رہے ہیں, تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹریویل سیٹ کیا ہوتا ہے یا ٹریویل سولوشن کیا ہوتا ہے, کہ ویلیو آف دا ایکویشن جس میں x کی ویلیو بھی 0 آ جائے اور y کی ویلیو بھی 0 آ جائے. جیسے میں نے بتایا کہ x مائنس 2y از اکول ٹو 0, یا x مائنس 2y مائنس 3z از اکول ٹو 0. یہاں پہ آبویس ہے کہ x کی ویلیو بھی 0 ہے, y کی ویلیو بھی 0, z کی ویلیو بھی 0. یہ سیٹسفائی کریں گے یہ سیٹ آف پوائنٹس. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بہت سارے پوائنٹس آپ نکال سکتے ہیں. اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ مثال کے طور سے کہ x یا y از اکول ٹو 2x ہے, تو آپ x کی ویلیو کچھ دیتے جائیں, آپ کے پاس مختلف پوائنٹس آئیں گے. یا اس کو ہم کہتے ہیں x کو, یہ ایک فری ویریبل ہے, یا اس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل, یہ کہتے ہیں نا. اور y کو کہتے ہیں ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل. تو y از اکول ٹو 2x کیا ہوگی آپ کے پاس, یہ بھی ایک اکویشن آ گئی, یا y مائنس 2x اکول ٹو 0, یہ بھی اکویشن آ گئی. اس کا ایک سولوشن ٹریویل بھی ہوگا, اس کے علاوہ بہت سارے اور سولوشنز ایگزسٹ کرتے ہوں گے. یہاں تک ٹھیک ہے. اب یہ تو تھا پرانی باتیں, اور اسی طرح سے ہم اگر ہمارے پاس سولوشن سیٹ معلوم کرنا ہو, دو ایکویشنز دی ہوئی ہوں, x مائنس 2y از اکول ٹو 0 یا y مائنس 2x از اکول ٹو 0, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس آ جائے y پلس 5x از اکول ٹو 0. ان دونوں کو اگر سالو کرنا ہو تو آپ کیسے سالو کریں گے, اس کے لیے بھی طریقہ کار ہے. اس کے بھی آبویسلی یہ ہے کہ آپ کو ایک آبویس سولوشن نظر آتا ہے جو ٹریویل ہے کہ x اکول ٹو 0, y از اکول ٹو 0. آگے چلتے ہیں, آگے پروسیڈ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس سب سے پہلے بتائیں کہ ہوموجینئس لینئر سسٹمز کیا ہوتے ہیں. ہوموجینئس اور نان ہوموجینئس میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کسی طرح سے, آپ کے پاس اکویشن ہوتی ہے نا ax از اکول ٹو b, کسی طرح سے آپ لکھ سکیں اس کو ax از اکول ٹو 0, کسی طریقے سے بھی. یہ مجھے پتا نہیں کہ آپ کیسے کریں گے. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کہہ دیں گے کہ یہ نان ہوموجینئس ہے. لیکن اگر کر سکیں کسی طرح سے کہ ax از اکول ٹو b آ جائے آپ کے پاس, سوری ax از اکول ٹو 0 آ جائے, تو اس کو کہیں گے سسٹم کو ہوموجینئس سسٹم. مثال لے لیتے ہیں, جیسے ہم نے ابھی بتایا تھا کہ y از اکول ٹو 2x ہے, یہ ہمارے پاس ایک اکویشن ہے. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں y مائنس 2x از اکول ٹو 0 یا مائنس 2x پلس y از اکول ٹو 0 لکھ سکتے ہیں نا. یہ طریقہ کار ہے, مائنس 2x پلس y از اکول ٹو 0. اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک اور اکویشن ہو سکتی ہے 3x پلس 4y از اکول ٹو 0, اس کو بھی لکھ سکتے ہیں. یہ بھی ہمارے پاس یہی ہوگی 3x پلس 4y از اکول ٹو 0, ax از اکول ٹو 0 فارم میں. تو a کیا چیز ہے آپ کے پاس, دس از اے میٹرکس آف کوفیشنٹس. کس کے کوفیشنٹس؟ ویریبلس کے. جو بھی آپ کے پاس ویریبلس ہیں, چاہے xy ہے, x1 x2 ہے, اور یا آپ کے پاس دوسرے کچھ اور ویریبلس ہیں. تو اب اس کو دیکھ لیں, اس کو ڈیفینیشن کو ذرا غور سے پڑھ لیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ A system of linear equations is said to be homogeneous if it can be written in the form ax equal to 0, where a is an m by n matrix and 0 is the 0 vector in Rm. کیا چیز ہے کہ اگر ہم کسی صورت سے جو ہمارے پاس میٹرکس اکویشن دی ہوئی ہے ax is equal to b, اگر ہم اس کو کسی صورت سے ٹرانسفارم کر سکیں اس فارم کے اندر ax is equal to 0, یعنی کہ وہاں پر شاید b کے ساری ویلیو 0 ہوں, یا b کی جگہ اور لکھا ہوا ہو 2x 3x 4x, تو وہاں پر اگر آپ کسی صورت سے ٹرانسفارم کر کے ax equal to 0, a جو ہے میٹرکس آف کوفیشنٹس ہے, یہ m by n میٹرکس ہے, اور x کیا ہے, x از اے ویکٹر. کس چیز کا ویکٹر؟ جو کہ کالم ویکٹر ہوگا آف ویریبلس. اور 0 کیا ہے؟
0 ویکٹر اسی آرڈر کا رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر. تو Ax=0 اگر آپ ٹرانسفارم کر دیں تو اس کو کہتے ہیں ہم ہوموجینس اکویشن. اگر اس طرح سے ٹرانسفارم نہیں ہو سکے گی تو اسے کیا کہیں گے؟ نان ہوموجینس اکویشن. اب یہ جو بڑی آسان سی اکویشن بن گئی, اس کو کیسے سالو کریں گے؟ نظر آ رہا ہے کہ Ax=0. اگر تھوڑی سی دیر کے لیے ہم میٹرکس کو مستعار لے لیں جو ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے, جسے ہم انورس کہتے ہیں, اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اس کو اے انورس سے ملٹیپلائی کر دیں, ٹھیک ہے, اے انورس سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا آ جائے گا؟ اے انورس اے ملٹیپلائڈ بائی ایکس یا آپریٹڈ اپون ایکس از اکول ٹو اے انورس 0. اب 0 کو کسی سے بھی ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جواب 0 آ جائے گا. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 ہو گیا. اے انورس اے ایکس از اکول ٹو 0. آپ کو پتا ہے کہ اے انورس اے, ہم نے بتایا تھا اپنی ڈیفینیشن میں کہ اے انورس اے ہمیشہ آئی کے برابر ہوتا ہے. تو جواب آئے گا آپ کے پاس آئی ایکس از اکول ٹو 0. آئی کیا ہوتی ہے؟ یونٹ میٹرکس ہے. یونٹ میٹرکس کو جب اس کالم ویکٹر سے ملٹیپلائی کریں گے تو کالم ویکٹر آ جائے گا. آپ کے پاس ایکس از اکول ٹو 0, یعنی کہ ایکس از اکول ٹو 0 آپ کے پاس سولوشن آیا. اور اس سولوشن کا نام میں نے کیا دیا ہے؟ اس کو میں نے کہا ہے کہ یہ ٹریویل سولوشن ہے. لیکن ہم ٹریویل سولوشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ نان ٹریویل سولوشن ڈھونڈتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹریویل سولوشن کیا ہوتا ہے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں. اگر بزنس کے کوئی پرابلم آپ سالو کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں سے تو اسٹارٹ کریں گے, جہاں سے اسٹارٹ کریں گے وہاں پہ ایکس بھی 0 ہوگا, وائی بھی 0 ہوگا, زیڈ بھی 0 ہوگا. یعنی ابھی آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ نہیں کی, ابھی آپ کو پروفٹ آنا شروع نہیں ہوا, لیکن بزنس کے اندر تو آپ پروفٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, لاس بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو جب بزنس میں پروفٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یا لاس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اس کی ویلیوز آنی چاہیے. ٹریویل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ وی ول پروسیڈ فرام ہیئر آنورڈ. جناب آگے دیکھیں, آگے کی سلائڈس, آگے کی ٹرانسپیرنسی کیا کہتی ہے ہمیں. یہ ٹریویل سولوشن کے بارے میں ہے. یہ فارمل ڈیفینیشن میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں. یہ ایک عام فہم میں, کامن لینگویجز میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. اب یہ میتھمیٹیکل لینگویج ہے, اس کو آپ دیکھ لیں, اس کو پڑھ لیں, یاد کر لیں کہ یہ آپ کے نوٹس میں بھی دی ہوئی ہے. میں بار بار ایمفیسائز کرتا ہوں کہ نوٹس ضرور دیکھیں, کیونکہ میتھمیٹکس جب تک کہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ پہلے آپ نوٹس پڑھیں اور بکس کو ضرور فالو کریں. پہلے جو میں نے بتایا بکس میں, سب سے پہلے لے صاحب کی کتاب فالو کریں, اسی سے ہم پڑھ رہے ہیں, اس کو دیکھتے رہیں, کتابوں میں دیکھیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو نوٹس میں نہیں ہوں گی, بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو میں اپنی ڈسکشن میں بھول جاؤں, تو شاید وہاں پہ کور ہو جائے گی. اور جب موقع ملے تو کسی وقت ایک آدھ کتاب اور بھی دیکھ لیں اس ٹاپک کے اوپر. میں نے بتایا تھا کہ 10 لیکچر کے بعد دوسری کتابیں آپ دیکھنا شروع کریں, لیکن اب ٹائم آ گیا ہے, لیکچر نمبر 7 ہے, اس کے اندر کتابیں ایک آدھ اور کلیکٹ کرنا شروع کر دیں. جناب ڈیفینیشن یہ ہے, سچ اے سسٹم Ax=0 always has at least one solution, namely x=0, the zero vector in Rn. This zero solution is usually called the trivial solution. یعنی Ax=0 جب بھی آپ کے پاس ہوگی, جب اس طرح کی اکویشن ہوگی تو ہمیشہ ایک آبویس ہے کہ x=0 سولوشن ہوگا. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب ہم نے ایگزامپل لی تھی کہ y=2x یا y-2x=0 تو آبویس تھا کہ x=0 y=0 سولوشن. اسی طریقے سے 3x + 4y + 5z=0, x=0 y=0 z=0 از آبویس سولوشن, اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ٹریویل سولوشن کہتے ہیں, اور وہ زیرو ویکٹر کے ساتھ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ہم یہاں پر ویکٹر نوٹیشن فالو کر لیں یا میٹرکس نوٹیشن فالو کر لیں, اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس, لیکن وی ول پریفر ٹو فالو دی ویکٹر نوٹیشن ان دس کیس. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس ایک نئی چیز آئی ٹریویل سولوشن کے بارے میں, وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آبویس سے نظر آتا ہے, لیکن نارملی آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں. آپ جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ نان ٹریویل سولوشن کے اندر ہوتے ہیں. اب جناب ہم نان ٹریویل سولوشن کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سیٹ آف ایکویشنز دی ہوئی ہے. اس سیٹ آف ایکویشنز میں آبویسلی یہ ہوموجینئس ہے. جب یہ ہوموجینئس ہے تو ہم اس کو Ax=0 فارم میں لکھ سکتے ہیں, اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے بعد کہ وہ نان ٹریویل سولوشن کون سا ہوگا. اس کے اندر لکھا ہے دا ہوموجینئس اکویشن Ax=0 has a non-trivial solution if and only if the equation has at least one free variable. یہ ہم نے فری ویریبل کی بات کی تھی نا, جب میٹرکس آپ کو بتایا تھا ہم نے ہوموجینئس ایشلون فارم جب بتایا تھا تو وہاں پہ بھی ہم نے فری ویریبل کی بات کی تھی.
اب یہاں پہ فری ویریبل کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ y مائنس 2x از اکول ٹو 0 اگر آپ کے پاس اکویشن ہے تو y از اکول ٹو 2x. تو اس x کو کہیں گے ہم فری ویریبل. x کی کوئی بھی ویلیو آپ رکھ سکتے ہیں جس کو دوسرے لفظوں میں ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل بھی کہتے ہیں. x کی ویلیو مختلف رکھتے جائیں آپ کے پاس y کی ویلیو مختلف آتی جائے گی. تو جناب یہ کنڈیشن ہے کہ اس وقت آپ کے پاس نان ٹریول سولوشن ہوگا جب آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فری ویریبل موجود ہے. اگر فری ویریبل موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے پاس ہمیشہ ٹریول سولوشن آئے گا اور نان ٹریول سولوشن اس کیس میں آپ معلوم نہیں کر سکیں گے. تو یہ کنڈیشن دیکھ لیں. اگر یہ کنڈیشن مل گئی تو یو ول بی ویری ہیپی. آگے چلیں, پروسیڈ کریں اینڈ یو ٹرائی ٹو فائنڈ نان ٹریول سولوشن. اوکے, شوڈ آئی ریوائز ونس اگین؟ دیکھ لیں, آپ تھوڑا سا سانس لے لیں. اس میں کیا ہے آپ کے پاس سیٹ آف اکویشنز ہیں. ایک سیٹ ہے جس کے اندر بہت ساری اکویشنز ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی اور لکھا ax equal to 0, یعنی اس فارم میں لکھنے کی کوشش کی. اگر نہیں لکھ سکے تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں, کہہ دیں گے کہ جناب ختم, یہ نان ہوموجینس اکویشن ہے, اس کا دوسرا طریقہ کار ہے. لیکن اگر یہ ہوموجینس سیٹ آف لینئر اکویشنز بن گیا تو کیا کہیں گے آپ؟ ax is equal to 0 اس کی فارم ہے اور اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے نان ٹریول سولوشن, اور وہ اس وقت ملے گا جس وقت آپ کے پاس کوئی بھی ایک فری ویریبل ملے گا. فری ویریبل کیسے معلوم کرتے ہیں؟ ونس اگین کمنگ بیک ٹو ایشیلون فارم, ریڈیوس ایشیلون فارم, آگمنٹڈ میٹرکس. یہ چیزیں جاننی چھوڑیں گی. حالانکہ میٹریسز ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. جی جناب, یہ میٹریسز کی ہم نے بات کی ہے. میٹریسز کا تھوڑا سا کوئک ریویژن ہو جائے کہ میٹرکس کیا ہوتی ہے. ارینجمنٹ آف نمبرز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ریکٹینگولر بھی ہو سکتی ہیں, اسکوائر بھی ہو سکتی ہیں. اسکوائر اس وقت ہوتی ہیں جب روز اور کالم برابر ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کی ویلیوز ہوتی ہیں. میں نے بتایا تھا کہ میٹرکس کی جب بھی آپریشن کریں گے الٹیمیٹلی جواب ایک میٹرکس ہی آئے گا. اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ رو آپریشنز کر سکتے ہیں. 3 طرح کی رو آپریشنز لیجیٹیمیٹ ہوتی ہیں کہ کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کوئی سی بھی 2 روز ہیں ان کو آپ آپس میں انٹرچینج کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کسی بھی رو کا کتنا بھی ملٹیپل کسی بھی رو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. 3 ہم نے رو آپریشنز آپ کو بتائی تھی. اس کے بعد بتایا تھا کہ ہم نے ایشیلون فارم اور ریڈیوس ایشیلون فارم ہوتی ہے. ایشیلون فارم کیا ہوتی ہے کہ میٹرکس میں پہلی جو انٹری ہے لیڈنگ انٹری وہ نان زیرو ہو اور اس کے بعد نیچے سارے کالم کے اندر اس کالم کے اندر سارے زیرو ہوں اور اسی طریقے سے چلتے جائیں اور آخر کے اندر ہمارے پاس ایک اسٹیپ وائز چیزیں آ جائیں گی کہ پہلے 1 0 تھا, پھر 2 0 آ جائیں گے, 3 آ جائیں گے, سو آن سو فورتھ. اور اس کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ جتنے بھی نان زیرو روز ہیں وہ 0 روز کے اوپر ہوں. اس کے بعد پھر ہم نے ایشیلون فارم کے بعد ریڈیوس ایشیلون فارم آپ کو بتائی تھی جس کے اندر بتایا تھا کہ جو بھی لیڈنگ انٹری ہے اس کے نیچے بھی سارے 0 ہوں اور اوپر بھی سارے اس کالم کے اندر 0 ہوں. یعنی کہ ایک تو لیڈنگ انٹری 1 ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے 0 ہونے چاہیے اس کالم کے اندر جس میں وہ ایگزسٹ کرتی ہے لیڈنگ انٹری. تو یہ تھوڑی سی ایڈیشن ہے. یہی چیزیں یہاں پہ بھی لگائیں گے اور یہی یہاں پہ بھی اپلائی کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے. اب ہمارے پاس بات آتی ہے آگمنٹڈ میٹرکس کی. وہ ایک چیز میں نے آپ کو بتانی تھی, پہلے بھی بتائی ہوئی کئی دفعہ کہ ax از اکول ٹو b. اگر آپ کے پاس کوئی اکویشن دی ہوئی ہے اور اس کے اندر a جو ہے میٹرکس آف کوفیشنٹس ہے تو اگر آپ لکھیں a b یعنی کہ دا میٹرکس a اوریجنل آف کوفیشنٹس اور اس کے اندر ایک ایڈیشنل کالم لگا دیں b جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, تو آپ کے پاس کیا چیز بن جاتی ہے؟ آگمنٹڈ میٹرکس بن جاتی ہے. اس کو ہم سالو کرتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اکویشن کو اس سے سالو کر سکتے ہیں. کئی طریقے کار ہیں, مختلف طریقے کار ہیں اکویشن کو سالو کرنے کے لیے. اور میں نے جیسے بتایا سارے کا سارا ڈرامہ ساری پڑھائی جو ہو رہی ہے اکویشنز کو سالو کرنے کے لیے ہو رہی ہے. الٹیمیٹلی اکویشنز کا رزلٹ معلوم کرنا ہے کیونکہ وی آر انٹرسٹڈ ان اسپیسیفک ویلیوز آف ایکس وائی زیڈ یا x1 x2 x3 xn اس کی ویلیو معلوم کرنی ہے. اس پہ بہت سارا کام ہوا ہے, بہت سارے سائنٹسٹ میتھمیٹیشینس نے کام کیا ہے کیونکہ الٹیمیٹلی وہ دیور انٹرسٹڈ ان ایفیشینٹ سارٹ آف پروسیجرز. گوس ایک بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا, اس کا اس میں نام آتا ہے. ایک جارڈن صاحب تھے, گوس جارڈن صاحب, ان کا نام اس میں آتا ہے. یعنی دونوں نے مل کے کچھ کام کیا ہے. یہ پہلے گوس نے کام کیا تھا, پھر جارڈن نے اس کو ماڈیفائی کیا تھا. کئی طریقے کار ہیں. کوئی ڈٹرمنٹ میتھڈ ہے جسے کریمرس رولز کہتے ہیں. ڈٹرمنٹ میں اور بھی سمپلیفیکیشن کے میتھڈس ہیں. تو یہ سارے طریقے کار جو ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ یہ سارے کے سارے سولوشن سیٹ معلوم کرنے کے لیے. ونس اگین آئی ٹرائی ٹو ایمفیسائز. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سسٹم آف لینئر ایکویشنز پڑھ رہے ہیں. الٹیمیٹلی اس کا سولوشن سیٹ معلوم کریں گے اور سولوشن سیٹ معلوم کرنے کے لیے کئی طریقے کار ہیں اور یہ طریقے کار مختلف میتھمیٹیشین کے نام منسوب ہیں کہ جنہوں نے یہ چیزیں ڈرائیو کی ہیں. کیونکہ نئے ایفیشینٹ میتھڈ نکال رہے ہیں,
آج کل آپ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں, کمپیوٹر کے اندر نئی ایفیشینٹ چیزیں بنا رہے ہیں, نئی نئی لینگویجز آ رہی ہیں. کسی زمانے میں ایک لینگویج ہوا کرتی تھی فورٹران, جی ہر ایک آدمی فورٹران میں پروگرامنگ کرتا تھا, ایک بیسک ہوتی تھی. اب تو ویژول بیسک وغیرہ آ گئی نا, اس وقت خالی بیسک ہوا کرتی تھی. اس کے بعد ایک لینگویج تھی جو نظر ہی نہیں آتی آج کل, ایلگول کے نام سے. جتنے الگوریتھمس تھے سارے اس کے اندر ہینڈل کرتے تھے. آپ نے پھر ایفیشینٹ لینگویج بنا دی, سی بنا لی, سی پلس پلس بنا لی, ویژول سی بنا لی. تو یہ لینگویجز آتی گئیں. ساتھ ساتھ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جاوا بھی آئی, اس نے بھی بڑا دھوم مچائی. تو یہ کس لیے بنا رہے ہیں ساری چیزیں, تاکہ کوئی ایفیشینٹ سسٹم آ جائیں, ایفیشینٹ سولوشن معلوم ہو سکیں. جناب ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. ایگزامپل کو کرنے سے پہلے ہمیشہ اس وقت ایگزامپلس ٹرائی کریں جس وقت آپ کے ذہن میں چیزیں کلیئر ہوں. ٹھیک ہے نا. ایگزامپل کس چیز کی ہوتی ہیں, اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے جو ہم تھیوری پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو ڈیفینیشن ہم نے ابھی ڈیفائن کی ہیں. تو جو ابھی تک ہم نے ڈیفائن کی ہے, کیا چیز کی ہے, ایک تو ہوموجینس بتائی ہے آپ کو کہ ہوموجینس ایکویشن کیا ہوتی ہے, ایک بتایا کہ ٹریول سولوشن کیا ہوتا ہے, ایک بتایا ہے کہ نان ٹریول سولوشن کیا ہوتا ہے. تو یہ تین ڈیفینیشن آج کے لیکچر کے حوالے سے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں پیچھے کار فرما ہیں, وہ ہم نے پہلے بتا دی ہیں آپ کو. تو اب جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھنے میں تو بڑی آسان سی سمپل سی ایگزامپل ہے, لیکن اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں کریں گے تو پھر غلطی ہونے کا امکان ہے. جی واپس آئیں اور ایگزامپل کو دیکھیں. اگر اس ایگزامپل کو آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کے پاس کیا نظر آئے گا. نظر یہ آئے گا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سارے زیرو ہیں. یہ ایک ہوموجینئس ایکویشنز کا سیٹ ہے. ٹھیک ہے, دیر آر 3 ایکویشنز, 3 لینئر ایکویشنز, اور یہ ہوموجینئس ایکویشنز ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ زیرو ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں AX = 0 فارم میں. لیکن چلتے چلتے ایک ہم نے تھیورم بتایا تھا کہ اگر کسی صورت سے ہم معلوم کر لیں کہ یہاں پہ ایک فری ویریبل ہے تو پھر ہم اس کا سولوشن نان ٹریویل معلوم کر سکیں گے. اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کوئی فری ویریبل نہیں ملتا ہے تو سولوشن کیا ہوگا, خالی صرف ٹریویل سولوشن ہی ایگزسٹ کرے گا. یعنی کہ x = 0, یعنی x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0 اس کا ایک سولوشن ہوگا. تو ایک نیکسٹ اسٹیپ چلتے ہیں اور نیکسٹ اسٹیپ کے اندر دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا. یہ میں نے آپ کو سلائڈ پہ دکھایا. پہلے کیا کیا ہے میں نے, آگمنٹڈ میٹرکس لکھ لی ہے, یعنی کہ وہی میٹرکس جو آپ کے پاس دی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ 0 0 اور لگا لیا ہے, جو کہ رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ بھی ایڈ کر دی ہے. تو آپ دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ پہلا جو ایلیمنٹ ہے پہلی رو کا پہلے کالم کے اندر 3 ہے, دوسرا بھی ایلیمنٹ فرسٹ کالم کے اندر 3 ہے اور 6 ہے. آپ یہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ 0 لا سکتے ہیں. جی بالکل لے آئیں. کہ کیا کریں گے, آپ -1 سے ملٹیپلائی کریں, فرسٹ رو کو سیکنڈ میں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس 0 آ جائے گا. اور -2 سے ہی اگر آپ پہلی رو کو ملٹیپلائی کریں اور آخری رو یعنی تھرڈ رو کے اندر ایڈ کر دیں گے تو وہاں پہ بھی 0 آئے گا. یہ دوسری جو میٹرکس لکھی ہے یہ وہی لکھی ہے میں نے. کیا لکھی ہے, 3 5 -4 0 0 3 0 0 0 -9 0 0. ٹھیک ہے نا. یہ پہلی آپریشن آپ کریں, اس کے اندر 2 اسٹیپس انوالو ہیں, دونوں اسٹیپس کر لیں جلدی سے اور دیکھیں تو جواب یہی آئے گا. ٹھیک ہے, کر لیا, بڑے تیز ہیں آپ لوگ. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, ہم نے یہ جو 3 ہے سیکنڈ رو کے اندر, یہ جو لیڈنگ انٹری آپ کے پاس آئی ہے سیکنڈ رو کے اندر, اس کے نیچے بھی ہم نے 0 لے کے آنا ہے. تو وہاں پہ -9 موجود ہے, اس سیکنڈ رو کو 3 سے ملٹیپلائی کریں, تھرڈ میں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس 0 آ جائے گا. تو جناب یہ آپ کے پاس کیا کیا ہے, یو ہیو ملٹیپلائڈ سیکنڈ رو بائی 3 اینڈ ایڈیڈ انٹو تھرڈ رو اینڈ یو ہیو گاٹ دی تھرڈ ایلیمنٹ ان دی تھرڈ رو ایز 0. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں آپ فورتھ بھی 0 ہے, ففتھ بھی 0 ہے, تو آپ کے پاس کیا آ گیا, یہ ایک ایکویشن آ گئی جس میں 3 5 -4 0 0 3 0 0 0 0 0 0. بہت سارے زیروز آ گئے. امتحان میں اتنے 0 نہیں آنے چاہیے. امتحان میں ایک ہی 0 کباڑا کر دیتا ہے. تو ایشیلون فارم میں, ریڈیوس ایشیلون فارم میں بہت سارے 0 لانے ہیں, لیکن امتحان میں کسی جگہ پہ 0 لانے کی کوشش نہیں کرنی ہے. آگے چلیں. یہ نان ٹریول سولوشن دیکھ رہے ہیں ہم. یہ ہمارے پاس کہاں سے آ گیا, ہم نے اس کو فردر ریڈیوس ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم کیا. ہمارے پاس جو میٹرکس بن گئی وہ کیا ہے, 1 0 -4/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.
یعنی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو ٹرانسفارم کریں کس کے اندر دوبارہ سے اکویشن فارم میں, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا x1 مائنس 4/3 x3 0. سیکنڈ رو سے آ جائے گا آپ کے پاس x2 0, اور تھرڈ رو میں تو کچھ بھی نہیں ہے 0 0. تو ہمارے پاس کیا چیز ہے, یہ ایک فری ویریبل ہے یا نہیں ہے؟ تو جناب آپ نے دیکھا ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس ایک سوال دیا ہوا تھا, ایک ایگزامپل دی ہوئی تھی جس کے اندر ہم نے اکویشنز کو سالو کرنا تھا. 3 اکویشنز دی ہوئی تھی اور تینوں کی تینوں ہوموجینس اکویشنز تھیں. جب وہ ہوموجینس اکویشنز تھی تو ہم نے کیا کیا, اس کے بعد آگمنٹڈ میٹرکس بنائی. اس آگمنٹڈ میٹرکس کو ہم نے سالو کیا. سالو کرنے کے بعد کیا سالو کیا, یعنی کہ اس کو ہم نے ریڈیوس ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم کیا. ٹرانسفارم کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس کی اکویشنز بنائی, اور اکویشنز بنانے کے بعد دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی ویریبل فری ویریبل ہے. اگر ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ x1 x2 x3 کے اندر اکویشن ہے اور اس کا جو سولوشن سیٹ ہے وہ ایک ویکٹر ہے. وہ ویکٹر کیا ہے آپ کے پاس x1 x2 x3. یہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس x1 x2 x3 کیا ویلیو ہونی چاہیے تاکہ یہ نان ٹریول سولوشن ہمارے پاس مل سکے. پہلی چیز آبویس ہمیں نظر آئی تھی کہ ایک ٹریول سولوشن تھا, اس کے بعد اس کو ہم نے اگنور کیا, ہم نے کہا اس میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہم نے آگے پروسیڈ کیا اور وہاں جا کے ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی, اور دیکھتے ہیں ہمیں کچھ کلو مل رہا ہے کہ ہمیں نان ٹریول سولوشن یہاں سے مل جائے گا. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب کیا آیا. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے لکھا کہ x سپوز کریں اس کا سولوشن سیٹ جو ہے وہ x1 x2 x3 ہے, یعنی کہ ax = 0 ہے نا, تو ہم x کی ویلیو معلوم کر رہے ہیں. x کیا چیز ہے, ایک کالم ویکٹر ہے, اس کے 3 کمپوننٹس ہیں, یا 3 پوائنٹس x1 x2 x3 ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا آیا تھا, = 4/3 x3 0 اور x3, کیونکہ x3 ہمارے پاس فری ویریبل تھا. تو 4/3 x3 0 x3. اب x3 اس میں سے کامن نکال سکتے ہیں, یہ ویکٹر ہے, تو ہم کیسے کریں گے, 4/3 0 1 4/3 0 1, اور اس کے ساتھ ساتھ x3 بھی موجود ہے. اب یہ ہمارے پاس ویکٹر ہے, اس ویکٹر کو ہم سپوز کر لیتے ہیں v کے برابر, اور v کی ویلیو کیا ہے آپ کے پاس 4/3 0 1. یہ چیز یہاں لکھی ہوئی ہے, تو آپ کے پاس جناب جواب آ گیا x = x3v. یہ آپ کے پاس نان ٹریول سولوشن آ گیا. x3 کی ویلیوز دیتے جائیں, آپ کے پاس سولوشن سیٹ آتے جائے گا, بڑھتا جائے گا, جتنے بھی مرضی لیں, تو یہ سارے کے سارے نان ٹریول سولوشنز ہوں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیں. ایک دفعہ پھر ریوائز کر دوں. سیٹ آف اکویشنز ٹرانسفارم انٹو میٹریسز, ٹرانسفارم کریں کس کے اندر, ریڈیوس ایشیلون فارم کے اندر, تو بیکورڈ سبسٹیٹیوٹ کریں, آپ کے پاس x1 x2 کی اکویشنز آ جائیں گی, اور وہاں سے ویلیوز معلوم کر لیں اور پھر ویکٹر لکھ لیں. یہ بھی خاص ایک میتھڈ ہے, اس کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ میتھڈ کا نام کیا ہے. آگے چلتے ہیں. ایک اور ایگزامپل ہے, بہت ٹریول سی, بہت سمپل سی. میں نے ٹریول لفظ پہلے بھی استعمال کیا تھا, ابھی بھی استعمال کر رہا ہوں. تو آپ کہیں گے ٹریول کا مطلب ہے کہ 0 بیکار ایگزامپل ہے, نہیں کرنی چاہیے. یہاں میں نے استعمال کیا ٹریول کو اپنے بہت آسان سہل, بالکل آبویس. تو یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس, ایک سسٹم آف لینئر اکویشن ہے, ٹھیک ہے نا, اکویشنز نہیں ہے, اکویشن ہے. اس کے اندر کیا 10x1 - 3x2 - 2x3 = 0. یہ کیا چیز ہے, اگر اس کو ذرا اور طرح دیکھیں تو x + y + z یا ax + by + cz = 0. یہ کس کی اکویشن ہوتی ہے, کچھ یاد ہے؟ جی ہاں, یہ پلین کی اکویشن ہوتی ہے. ax + by + cz = p تو جنرل ہوتی ہے, اور ax + by + cz = 0 ہوموجینس اکویشن, یہ بھی پلین کی اکویشن ہے. اس کو جناب ہم نے سالو کرنا ہے اور اس کے سارے سولوشن معلوم کرنے ہیں. بڑی آبویس سی بات ہے. کیسے کر سکتے ہیں ہم اس کو؟ پہلے لکھیں 10x1 = 3x2 + 2x3, کیونکہ 10x1 کو ادھر لکھ لیا اور باقی چیزوں کو ادھر آپ نے ٹرانسفارم کر دیا. پھر کیا کریں گے آپ, اس کے بعد x1 کی ویلیو آ جائے گی آپ کے پاس = 0.3x2 + 0.2x3. اب یہاں x2 اور x3 جو ہے فری ویریبلس ہیں, اس سے x1 کی ویلیو آتی جائے گی آپ کے پاس. x2 کی ویلیو دے دیں, x3 کی ویلیو دے دیں, آپ کے پاس x1 کی ویلیو آتی جائے گی. ایم آئی رائٹ, ایم آئی رانگ؟ ہاں جناب, کچھ اسی طرح سے کرنا ہوگا, لیکن اگر آپ چاہیں تو آگمنٹڈ میٹرکس بنا کے بھی اس کو سالو کر لیں, اور وہاں پہ بھی دیکھیں جواب کچھ اسی طریقے سے آئے گا. ہمارے پاس کیا آ گیا,
ہم نے کہا کہ x1 x2 x3 ہمارے پاس کالم ویکٹر ہے, یہ ہمارے پاس سولوشن ہے. تو پہلی چیز کیا کی تھی میں نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ x1 از اکول ٹو کیا گیا تھا 0.3 x2 پلس 0.2 x3, تو یہی لکھا ہے میں نے پہلے. اس کے بعد x2 اور x3 یہاں پہ دو فری ویریبل ہیں, یعنی ایک نہیں ہے یہاں پہ. پہلے کوشچن کے اندر ہمارے پاس ایک ہی فری ویریبل تھا, یہاں پہ دو فری ویریبلس ہیں. تو آپ کے پاس x2 x3 یہاں پہ فری ویریبلس ہیں. تو یہ تو عید ہو گئی نا, کیونکہ آپ کے پاس جواب آ جائیں گے, نان ٹریول سولوشن مل جائیں گے آپ کو. لیکن اس کو ٹرانسفارم کریں ویکٹر فارم کے اندر, ویکٹر نوٹیشن کے اندر جو طریقہ کار ہے, کوئی ایک پریزنٹیبل طریقے سے لکھیں اس کو. کیسے لکھ سکتے ہیں آپ؟ میں نے بتایا کہ 0.3 x2 x2 0, یعنی ایک جگہ پہ x2 آپ لکھ لیں اور دوسری سائڈ پہ آپ x3 لکھ لیں. توڑ سکتے ہیں نا, ہم نے بتایا تھا آپ کو کس طریقے سے اس کو توڑ سکتے ہیں, یا کس طرح سے ملٹیپل کر سکتے ہیں, کس طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو میرے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آئی ہے, یہ آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ جی ہاں. تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس آ گیا 0.3 x2 0 پلس 0.2 x3 0 x3, and that will be equal to x2 0.310 plus x3 0.201 with two free variables. آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا جواب کیا آئے گا, x equal to x2 v1 یا v2 جو بھی لکھنا چاہیں لکھ لیں, x2 v1 plus x3 v2. v1 یہ کالم ویکٹر ہے اور v2 بھی کالم ویکٹر. جناب اس سے کیا چیزیں ہمارے پاس آئیں, دیکھتے ہیں, اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس نیکسٹ سلائیڈ کے اندر. ہمارے پاس پہلے دفعہ سولوشن آیا تھا x equal to x3 4/301, ٹھیک ہے نا, سولوشن سیٹ یہی آیا تھا. دوسری دفعہ ہمارے پاس سیکنڈ ایگزامپل کے اندر کیا آیا تھا, x equal to x2 0.310 plus x3 0.201. اس کو ہم نارملی کہتے ہیں پیرامیٹرک ویکٹر فارم. ٹھیک ہے, پیرامیٹرک ایکویشنز ہوتی ہیں, آپ نے کہیں پڑھی ہے پیرامیٹرک ایکویشنز کبھی؟ دیکھیں آپ نے پڑھی ہوگی, آپ بھول گئے. ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو آر اسکوائر, یہ کیا چیز ہے؟ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو آر اسکوائر. یہ ایف ایس سی میں بہت دفعہ پڑھا تھا. یہ سرکل کی ایکویشن ہے جس کا ریڈیس آر ہے, اوریجن سے گزرتا ہے, اوریجن اس کا سینٹر ہے, گزرتا نہیں ہے, اوریجن اس کا سینٹر ہے. دس از دا ایکویشن آف اے سرکل ہیونگ سینٹر ایٹ اوریجن ود ریڈیس آر, ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو آر اسکوائر. اگر آپ لکھیں ایکس از اکول ٹو آر کاس تھیٹا اور وائی از اکول ٹو آر سائن تھیٹا, تو یہ ایکویشن سیٹسفائی ہوگی نا؟ جی بالکل سیٹسفائی ہوگی. اس لیے ایکس اکول ٹو آر کاس تھیٹا, وائی از اکول ٹو آر سائن تھیٹا جو ہوتی ہے وہ پیرامیٹرک فارم ہوتی ہے. کس کی ریپرزینٹیشن ہے؟ سرکل کی. جہاں کہیں بھی لکھا ہوگا ایکس اکول ٹو آر کاس تھیٹا, وائی از اکول ٹو آر سائن تھیٹا, تو سمجھ جائیں یہ ایکویشن کس چیز کی ہے, یہ ایکویشن سرکل کی ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس ہے ایکس اسکوائر اوور اے اسکوائر پلس وائی اسکوائر اوور بی اسکوائر از اکول ٹو 1. یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ یہ آپ کے پاس ایلپس کی ایکویشن ہے. اگر آپ لکھیں ایکس اکول ٹو اے کاس تھیٹا وائی از اکول ٹو بی سائن تھیٹا, ایکس اکول ٹو اے کاس تھیٹا وائی از اکول ٹو بی سائن تھیٹا, تو یہ بھی آپ کے پاس ایکویشن کس کی ہوگی؟ ایلپس کی ایکویشن ہوگی. اینڈ سو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکس اکول ٹو اے سائن تھیٹا کریں, وائی از اکول ٹو بی کاس تھیٹا کریں, جی کر لیں, وہ بھی ایک پیرامیٹرک فارم ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں پیرامیٹرک ویکٹر فارم آف کس چیز کی؟ یہ ہمارے پاس ایکویشن آئی ہیں. کس کی آئی ہیں؟ یہ بھی تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. لاسٹ ٹائم بتائی تھی کہ لائنز اور پلینز میں کیا فرق ہے. اس میں بتائیں کون سی لائن ہے اور کون سا پلین ہے. پہلی جو ہے لائن ہے, دوسرا جو ہے وہ پلین ہے. ٹھیک ہے نا, یہیں سے تو اسٹارٹ کیا تھا. پہلا جو ہے ہمارے پاس لائن ہے, اینڈ دا سیکنڈ ون از دا ایکویشن آف پلین ان دا پیرامیٹرک فارم. آگے چلیں, نیکسٹ ٹاپک کیا ہے ہمارے پاس ڈسکشن کا. اب یہ ایک نوٹ ہے, بہت بڑا نوٹ لکھا ہوا ہے. کرنسی نوٹ نہیں ہے لیکن وارننگ ہے. جس وقت آپ کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے نا, آپ وری کرتے ہیں. نوٹ جب بھی ہوتا ہے آدمی گھبراتا ہے. جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنا زیادہ گھبراہٹ ہوگی. اسی طریقے سے اس نوٹ کو بھی دیکھیں تو تھوڑی سی وری ہونی چاہیے. سولوشن سیٹ آف اے ایچ ای, ایچ ای کا مطلب ہائر ایجوکیشن نہیں ہے, ہوموجینس اکویشن. ایچ ای مینس ہوموجینس اکویشن. سولوشن سیٹ آف اے ہوموجینس اکویشن وچ از اے ایکس از اکول ٹو 0. اب آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ اے ایکس از اکول ٹو 0 can be expressed explicitly as span of suitable vectors. یہی میں نے کیا تھا نا اوپر, span of suitable vectors. If, اب کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ دیکھیں سیکنڈ کنڈیشن, if only solution is the zero vector then the solution set is span
0. اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں. اگر صرف وہی ہے تو پھر آپ اسپین 0 لکھ لیں, ورنہ ہم پورے اسپین آف ویکٹرز لکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی. تو یہ نوٹ ہے, اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں اور یہ چیزیں استعمال ہوں گی. نیکسٹ, اب آپ گھبرا رہے ہوں گے کہ ہوموجینس ایکویشن کی بات کرتے ہیں, اب نان ہوموجینس کی بات کر لیتے ہیں. سولوشن آف نان ہوموجینس سسٹمز. یہ پریکٹیکل لائف میں نارملی ہوموجینس چیزیں نہیں ملتی ہیں, کیونکہ ساری چیزیں نان ہوموجینس ہیں. یہ سوسائٹی بھی جو ہوتی ہے نان ہوموجینس سوسائٹی ہوتی ہے, جو ورلڈ ہے اٹ از آلسو نان ہوموجینس. بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہوموجینٹی آ جائے, لیکن آتی نہیں ہے, کیونکہ آدمی کے اندر بڑی ویریشن ہوتی ہے اور چینج چاہتا ہے. اسی طریقے سے ایکویشنز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر نان ہوموجینس ہوتی ہیں. بڑی ورائٹی آئے گی. ابھی تو ہم خالی لینئر ایکویشنز کی بات کر رہے ہیں. دنیا کے اندر بہت ساری ایکویشنز جو ہوتی ہیں وہ نان لینئر ہوتی ہیں, لیکن اگر لینئر آپ کو پتہ چل جائے تو ہم کہتے ہیں نان لینئر کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں انٹو اے لینئر سسٹمز. ٹھیک ہے, تو دیٹس واٹ وی ول بی ٹرائنگ ٹو ایمفسائز ہیئر, کہ نان ہوموجینس ایکویشن اگر آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو کیسے سالو کریں گے. یہ کچھ طریقہ کار یہاں پہ بتایا ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اب یہ جو طریقہ کار ہے نا نان ہوموجینس لینئر ایکویشن کو سالو کرنے کا, اس کو دیکھ لیں, پڑھ لیں ایک دفعہ تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. کیا ہے ہمارے پاس, when a non-homogeneous linear system has many solutions, the general solution can be written in parametric vector form as one vector plus an arbitrary linear combination of vectors that satisfy the corresponding homogeneous system. تو پہلی چیز یہ ہے کہ نان ہوموجینس سسٹم کی جب بات کریں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہوموجینس کا ذکر آئے گا. اس کو آپ 2-3 دفعہ پڑھ لیجئے گا, یہ نوٹس کے اندر بھی دیا ہوا ہے. یہ کافی اچھی چیز ہے, لیکن شاید انگریزی سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہے. ہم لوگوں کی کمزوری ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اردو میں چیزیں نہیں لکھی, لکھنی چاہیے تھی, بنانی چاہیے تھی. خیر انشاءاللہ جب آپ لوگ بڑے ہوں گے, اس قابل ہوں گے تو ضرور کیجیے گا. اپنی زبان کا اپنا ہی مزہ ہے. یہ ایگزامپل لیتے ہیں, اس ایگزامپل سے یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. یہ ایگزامپل میں بار بار اس لیے لے کے آتا ہوں کہ میتھمیٹکس تو ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے, ہر آدمی سمجھتا ہے کسی بھی لینگویج کا ہو, چاہے وہ چائنیز میں پڑھ رہا ہو, چاہے وہ انگلش میں پڑھ رہا ہو, چاہے وہ عربک میں پڑھ رہا ہو. میتھمیٹکس کی لینگویج ایک انٹرنیشنل لینگویج ہوتی ہے, جس طرح سائن کی لینگویج ہوتی ہے نا, سائن لینگویج میتھمیٹکس کی بھی اسی طریقے سے لینگویج ہوتی ہے. کچھ لوگ میتھمیٹکس کو کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس بیسیکلی از اے لینگویج. خیر آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دیٹ سارٹ آف ڈسکشن. ہم اس ایگزامپل کو کرتے ہیں. وی ہیو ٹو فائنڈ آل سولوشنز آف اے ایکس از اکول ٹو بی. ایک آپ کے پاس سسٹم دیا ہوا ہے جس میں اے ایکس اکول ٹو بی ہے, اے آپ کے پاس دیا ہوا ہے, بی دیا ہوا ہے, اور ایکس آبویسلی آپ کے پاس ایک ویکٹر ہوگا, ویکٹر آف ویریبلس ہوگا, جس میں ایکس اکول ٹو x1 x2 x3. تو آپ نے اس کے سولوشنز معلوم کرنے ہیں سارے کے سارے. کس کے, اے ایکس اکول ٹو بی کے. اے دیا ہوا ہے میٹرکس ہے 3x3 کی, بی جو ہے اس کے اندر 3 روز 1 کالم 3x1 کا ایک ویکٹر ہے. اس کو سالو کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں طریقہ کار ایک دوسرے کے ساتھ سملر سے ہیں, جس کے اندر ہم نان ہوموجینس ایکویشن یا ہوموجینس ایکویشن کی بات کرتے ہیں. اسٹیپ وہی ہے کہ آپ نے ایک میٹرکس لینی ہے, اس میٹرکس کو کہتے ہیں ہم کوفیشینٹ میٹرکس, اس کے بعد ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنانی ہے, اور اس کے بعد اس کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے. ونس اگین وی ول فالو سیم پروسیجر, سیم اسٹیپس. اس لیے جناب کمپیوٹر کی ضرورت پیش آئی ہے کہ بار بار آدمی کیوں کرتا رہے. ہر وقت اگر آپ نے میٹرکس اسی طرح سے سالو کرنا ہے تو ایک کمپیوٹر پروگرام لکھ لیتے ہیں اور وہ کمپیوٹر آپ کے لیے سارا کام کرتا ہے. آج کل اس کے پیکیجز بھی ملتے ہیں, بہت اچھے سوفسٹیکیٹڈ پیکیج آ گئے ہیں. ہم اس کی بھی بات کریں گے کہ ہم اس کو کیسے سالو کرتے ہیں جب میٹ لیب پڑھیں گے, اور کچھ اور طریقے کے نئے پیکیجز بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں, ڈفرینشیل ایکویشنز میں بھی آپ نے پیکیجز استعمال کیے ہیں. آگے چلیں, اس کو دیکھیں کہ کیسے سالو کرتے ہیں کوئکلی, بہت جلدی. پہلا اسٹیپ ہے سولوشن, ہم نے میٹرکس لکھی آگمنٹڈ میٹرکس, وہی میٹرکس ہے پلس ساتھ میں ہم نے بی کی ویلیو لکھ دی 7 -1 -4, یہ ہمارے پاس آخری کالم ہے. اس کو ہم نے کیا کیا, فردر ان دی ریڈیوس ایشیلون فارم میں لے کے آ گئے. ہمارے پاس کیا آیا 1 0 -4/3 -1 0 1 0 2 0 0 0 0. تو یہ کچھ اسی طرح کی ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہے, کہ جہاں پہ ہوموجینس ایکویشن تھی ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس 0 0 0 تھا. یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس کالم ویکٹر ہے جس کی ویلیو 7 -1 -4 ہے.
تو ہمارے پاس اب جو سولوشن آیا وہ آیا x1 minus 4/3 x3 that is equal to -1, x2 is equal to 2 and 0 is equal to 0. That means یہاں پہ اس کا نان ٹریول سولوشن آپ کو مل جائے گا. کیسے ملے گا؟ x2 کی ویلیو تو آپ نے نکال لی ہے, x1 کی ویلیو آ جائے گی -1 plus 4/3 x3. تو یہ وہی چیز نہیں ہے جو ابھی ہم نے اتنی بڑی تقریر آپ کو دکھائی تھی جس میں ہم نے طریقہ کار بتایا تھا کہ نان ہوموجینئس سسٹم کو کیسے سالو کیا جاتا ہے. تو آپ کا سولوشن کیا آ گیا؟ x1 is equal to -1 plus 4/3 x3, x2 is equal to 2 and x3 is free. x3 is free means کہ x3 کی آپ کچھ بھی ویلیو دے سکتے ہیں. x3 is یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اس کی کچھ بھی ویلیو لے لیں, جبکہ x1 اور x2 جو ہے, x2 فکسڈ ہے, خالی 2 ہے, اور x1 کی ویلیو جو ہے وہ بھی ویری کر رہی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس ایک کافی بڑا سولوشن سیٹ آئے گا جس میں x2 آپ کے پاس 2 ہے اور x3 فری ہے, اور x1 کی ویلیو جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کس کے اوپر؟ x3 کے اوپر. کلیئر؟ آگے چلیں. آپ کے پاس کیا آیا ہے اس کو؟ x equal to x1 x2 x3 -1 plus 4/3 x3 2x3 and that is equal to -1 2 0 plus 4/3 x3 0 x3 and that is equal to -1 2 0 plus x3 4/3 0 1. تو یہ آپ کے پاس ایک سولوشن آ گیا. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ وہی سولوشن ہے آپ کے پاس x3 کے ساتھ جو پہلے ہمارے پاس ہوموجینس ایکویشن کے ساتھ آیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ وہی سولوشن آئے گا پلس ایک کانسٹنٹ ویکٹر. کانسٹنٹ ویکٹر یہاں ہمارے پاس کیا ہے؟ -1 2 0. تو یہ جناب آپ کے پاس پیرامیٹرک فارم آ گئی. کس کی آ گئی؟ اسی کی سولوشن کی. کیسے لکھا ہے اس کو پھر دیکھتے ہیں, آگے چلیں. یہ ہمارے پاس پیرامیٹرک فارم آ گئی. x is equal to p plus x3v. p آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ یہ کانسٹنٹ ویکٹر ہے جو وہاں پہ ہم نے لکھا ہوا تھا. x3 آپ کے پاس ہے اور v جو ہے آپ کے پاس وہی ویکٹر ہے جو ہم نے پہلے نکالا تھا پہلی ایگزامپل کے اندر جس میں ہم نے ہوموجینس ایکویشن کو سالو کیا تھا. تو جناب اس کو پڑھ لیں, پیرامیٹرک فارم کیا ہوتی ہے. جب ہمارے پاس ایک پرٹیکولر کیس تھا ہم اس کو جنرل کیس میں ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں گے. The equation x equal to p plus x3v or writing t as a general parameter. یہاں پہ ہمارے پاس x3 تھا نا, فری ویریبل. اب آپ t کوئی بھی لے سکتے ہیں. تو آپ کے پاس کیا آ گیا؟ x is equal to p plus tv where t is any real number. Describes the solution set of ax equal to p in parametric vector form. تو اس کو ذرا سا دیکھ لیں, ایک دفعہ انالائز کر لیں. انالائز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس ax is equal to b ایک ایکویشن ہے. ax equal to b کو جب سالو کریں گے ہمارے اس پرٹیکولر کیس میں کیا آیا تھا؟ x is equal to p plus x3v. ہم نے x3 کو فری ویریبل کہا تھا اور جنرل فارم میں اس کو لکھتے ہیں x is equal to p. p ایک ویکٹر آف کانسٹنٹس ہے, پلس t کوئی بھی ایک اسکیلر ہے, کوئی بھی ایک نمبر ہے, اور اس کے ساتھ v ایک ویکٹر ہے جس کی ویلیو آپ نے معلوم کرنی ہے. تو x is equal to p plus tv اور جس کے اندر ہم نے بتایا کہ t is in r. اب جو کچھ ہم نے ابھی پڑھا ہے اگر آپ پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بڑی آسان سی چیزیں نظر آتی ہیں. چیزیں کیسے آسان سی نظر آتی ہیں کہ آپ کے پاس جب بھی سسٹم آف ایکویشن دی ہوئی ہیں اس سسٹم آف ایکویشنز کو آپ ٹرانسفارم کریں میٹرکس کے اندر, اور میٹرکس کو آپ ریڈیوس ایچلون فارم میں ٹرانسفارم کر لیں اور الٹیمیٹلی آپ جواب لکھ لیں. چاہے آپ کسی بھی میتھڈ سے کریں الٹیمیٹلی چیز یہی آئے گی. ٹھیک ہے. اب یہ جو چیزیں ہم نے آپ کو بہت ساری بتائیں, یہ اس لیے بتائیں کہ یہ طریقہ کار ہوتے ہیں تاکہ کسی جگہ آپ غلطی نہ کر سکیں. آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. جب آپ کسی بھی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس کس جگہ پر راستے میں جائیں گے تو کہاں آپ کو پیٹرول پمپ مل جائے گا, کہاں پہ آپ کو سروس اسٹیشن مل جائے گا, کہاں پہ کھانے پینے کے لیے کوئی جگہ مل جائے گی, اور کس جگہ پہ روڈز اچھی ہیں, کس جگہ پہ روڈ خراب ہیں. تو بتاتے ہیں کہ جی اس سیکشن پہ یا اس سیکٹر کے اندر روڈ خراب ہے, ذرا آرام سے چلائیے گا, یا یہاں پہ جب جا رہے ہوں گے تو شاید آپ کو جانور کراس کرتے ہوئے نظر آئیں گے, وغیرہ وغیرہ چیزیں بتاتے ہیں نا. تو یہی چیزیں ہم نے آپ کو بہت ساری بتائی ہیں کہ کب آپ محتاط رہیں اور کب بڑی آسانی کے ساتھ فلو کرتے جائیں. جس وقت آپ کے پاس ایکویشن نظر آئیں فوراً میٹرکس میں لکھیں, اس کے بعد آپ فوراً کیا کریں ریڈیوس ایچلون فارم میں. دیٹس اوکے, یہاں تک سیف ہے. لیکن کچھ ویریشنز ہوتی ہیں اور ویریشنز ہم نارملی آپ کو تھیورم کے ذریعے
کبھی نوٹس کے ذریعے بتاتے رہتے ہیں. اب اسی طریقے سے آپ کے پاس اب جو چیز آئے گی، کیونکہ تقریباً کام کمپلیٹ ہو گیا آج کے لیکچر کا، صرف 2 چیزیں ہم نے اور کرنی ہے، جس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تھیورم ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس کو آپ استعمال ضرور کریں، اور ایک پروسیجر ہے کہ آپ ویکٹر فارم میں یا پیرامیٹرک فارم میں کس طرح سے سولوشن لکھ سکتے ہیں، کس کا؟ ایک سسٹم جو کہ کنسسٹنٹ سسٹم ہے. تو یہ ایک پروسیجر ہے اور اس سے پہلے ایک تھیورم ہے، ان کو جلدی سے کرتے ہیں. جناب ایک نیکسٹ تھیورم ہے، اس تھیورم کو یہ آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور اس تھیورم کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ کافی اہم اور امپورٹنٹ تھیورم ہے اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ دیکھ لیں. سپوز دیٹ دا اکویشن ax is equal to b is consistent for some given b and let p be a solution. Then the solution set of ax is equal to b is the set of all vectors of the form w is equal to p plus vh, where vh is any solution of the homogeneous equation ax is equal to 0. I read once again. Suppose the equation ax is equal to b is consistent for some given b and let p be a solution. Then the solution set of ax is equal to b is the set of all vectors of the form w is equal to p plus vh, where vh is any solution of the homogeneous equation ax is equal to 0. تو جناب یہ جو تھیورم تھا اس نے آپ کو بتایا کہ ہوموجینس ایکویشن بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. اگر آپ کے پاس نان ہوموجینس سسٹم ہے اور وہ کنسسٹنٹ ہے، کنسسٹنسی کی بھی اب کنڈیشن دیکھیں گے کہ کب ایک سسٹم کنسسٹنٹ ہوتا ہے، اس کی بھی ایک کنڈیشن آئے گی. تو وہ اگر سسٹم کنسسٹنٹ ہے ax equal to b والا، تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ax equal to 0 کو سالو کرنا ہے اور اس کے بعد نیا ماڈیفائڈ پیرامیٹرک فارم میں سولوشن لکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک آسان طریقہ کار تھا. اب ہم دیکھتے ہیں نیا کہ ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہے. اس تھیورم کو غور سے دیکھ لیجیے گا، ضرور پڑھ لیجیے گا، اور یہ جو ہمارے پاس چیز آئی ہے سولوشن سیٹ لکھنے کی، اس سے پہلے اس جو ہمارے پاس یہ تھیورم تھا، اس تھیورم کو ذرا اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجیے گا. ہے کوئی چیز نہیں ہے کہ کئی دفعہ ہم نے کہی ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ. اب اس تھیورم فارم میں ہم نے لکھا ہے، آپ اس کا پروف چاہتے ہیں تو پروف بھی انشاءاللہ کرائیں گے. اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز ہے. We have to find a procedure writing a solution set of a consistent system in a parametric form. کیا طریقہ کار ہوگا، کیا اسٹیپ ہوگا، کس طرح سے آپ ایک سولوشن سیٹ لکھیں گے اس میں پیرامیٹرک فارم میں آف اے کنسسٹنٹ سسٹم. یہ جو ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں یہ کنسسٹنٹ ہونے چاہیے. نان کنسسٹنٹ کا تو سولوشن نہیں ہوگا نا کہ سارے اس کو سیٹسفائی کرے. اگر آپ کے پاس 3 ایکویشنز ہیں، 3 ویریبلس ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کے پاس 4 ایکویشنز ہیں اور 3 ویریبلس ہیں تو وہ ساری کی ساری کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. تو یہ دیکھتے ہیں یہ پروسیجر کیا ہے. یہ 4 اسٹیپس ہیں، آپ کے پاس اسکرین پہ اب آئے گا، اس کو اب دیکھ لیں. جی اسٹیپ 1 کیا ہے؟ رو ریڈیوس دی آگمنٹڈ میٹرکس ٹو ریڈیوسڈ ایشیلون فارم. پہلے اسٹیپ میں وہی کرنا ہے، ایشیلون فارم پھر ریڈیوس ایشیلون فارم میں اس کو ٹرانسفارم کر دیں. نمبر 2 ایکسپریس ایچ بیسک ویریبل in terms of any free variables appearing in an equation. کیا کرنا ہے؟ بیسک ویریبل کو ایکسپریس کرنا ہے in terms of any free variable. Step number 3 write a typical solution x as a vector whose entry depends on the free variable if any. I reread this step again. Write a typical solution x as a vector whose entries depend on the free variables if any. The last step will be decompose x into a linear combination of vectors. Those vectors will be with numeric entries using the free variables as parameters. تو یہ 4 اسٹیپس ہیں، ان کو غور سے دیکھیں اور اسی طرح سے ہم نے ساری چیزیں کی ہیں. یہ جو 4 اسٹیپس ہیں ان کو ذرا سا اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے گا اور ان کو بار بار دیکھیے گا کہ پہلے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے، دوسرے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے، تیسرے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے اور چوتھے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس طریقہ کار تھا جس پہ ہم نے کیا کہا ہے کہ ایک سولوشن سیٹ لکھتے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی کنسسٹنٹ سسٹم دیا ہوا ہے کہ اس میں پیرامیٹرک فارم ہے. پیرامیٹرک فارم میں نے یہ بتائی تھی کہ پیرامیٹر کوئی آپ استعمال کرتے ہیں، اس کا سہارا لیتے ہیں اپنی ایکویشنز کو ایکسپریس کرنے کا،
اور میں نے اس کی ایگزامپل دی تھی کہ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر یا آر اسکوائر ہے، تو ایکس اکول ٹو آر کاس تھیٹا، وائی از اکول ٹو آر سائن تھیٹا. اس کے اندر تھیٹا جو ہم نے پیرامیٹر لیا تھا ایک نیا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایک پیرامیٹر ہوتا ہے جو ہم نے ایکویشن بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے ہوموجینس ایکویشن کا طریقہ کار دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر نان ہوموجینس کا. یہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے اس کو پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں، اور یہ آپ کچھ اور کتابیں جب پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ یہ کچھ مختلف ناموں سے منسوب ہیں. مثال کے طور سے جیسے میں نے بتایا تھا کہ گوسین میتھڈ ہے، گوسین ایلیمنیشن میتھڈ ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے سارے کا سارا ایشیلون فارم کے اوپر. اور کیا کرتے ہیں، ایشیلون فارم میں لے کے آتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے ایکویشنز میں ٹرانسفارم کرتے ہیں، اور ٹرانسفارم کرنے کے بعد وہاں سے x1 x2 x3 x4 کی ویلیو معلوم کرتے ہیں وتھ بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے. لیکن اس کے بعد جو زیادہ اہم میتھڈ ہے وہ گاس جارڈن کا ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ فوراً ریڈیوس ایشیلون فارم تک چلے جائیں اور آخر میں ڈائریکٹلی وہیں سے جو آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ کالم ویکٹر آئے گا وہیں پہ آپ کو سولوشن مل جائے گا. اب ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلس تھیں آج کرنے کو، ٹائم بڑا تھوڑا تھا، کافی لمبا ٹاپک تھا، اس کے اندر انٹروڈکشن زیادہ ضروری تھی، زیادہ اہم تھی جو کہ میں نے آپ کو بتائیں. اس کے اندر 2 ایگزامپلس آپ کے پاس پیرامیٹرک فارمز کی ہیں نوٹس کے اندر، اور 2 ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، ایک گاس ایلیمنیشن میتھڈ کی دی ہوئی ہے اور ایک گاس جارڈن میتھڈ کی. یہ ضرور کر لیجئے گا کہ اس میں صرف ڈائریکٹلی آپ کو ایکویشن سے سولوشن مل جاتا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسرسائزز بھی ہیں وہ بھی ضرور کیجئے گا. Once again, I'll try to explain what we have done today. We have tried to establish the procedures for finding the solution set of linear equations or systems of linear equations. پہلے ہم نے اس کو ہوموجینس ایکویشن کے فارم میں بتایا، پھر اس کے بعد ہم نے نان ہوموجینس ایکویشن کے بارے میں بتایا. اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ ہم ٹریول سولوشن کیا ہوتا ہے اور نان ٹریول سولوشن کیا ہوتا ہے. ٹریول سولوشن میں ہم نارملی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں. ان دی کیس آف ہوموجینس ایکویشن ہم نان ٹریول سولوشن معلوم کرتے ہیں. اس میں ہم نے کنڈیشن بتائی کہ اس وقت آپ کو نان ٹریول سولوشن ملے گا جس وقت کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک فری ویریبل ملے گا. اگر فری ویریبل نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتا. اور پھر ہم نے طریقہ کار بتایا کہ کس وقت اس کو اسپین کے فارم میں ڈیفائن کیا. اگر صرف ٹریول سولوشن ہے تو ہم نے کہا کہ اسپین ود ان بریکٹ 0. یہ ہمارے پاس آج کی ساری ڈسکشن تھی جس کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ رہ گئی ہوں گی، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کتاب کو ریفر کریں. اگر پرابلم آئے تو ہمیں ای میل پہ کانٹیکٹ کریں. اگلا لیکچر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. اگلا لیکچر جو ہوگا ہمارا لیکچر نمبر 8، وہ فوکس کریں گے ہم لینئر ڈیپینڈنس یا لینئر انڈیپینڈنس پہ. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنس اور ڈیپینڈنس بڑی عام ٹرمز ہیں، اس کو ہم وہاں پہ استعمال کریں گے فار دا سیک آف یہ جو ایکویشنس ہے آپ کے پاس لینئر ایکویشنس، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. آج میرے خیال میں لیکچر کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ٹائم بھی تقریباً ختم ہو رہا ہے. اگلے لیکچر تک پھر آپ کو میں ایڈوائز کروں گا. جی، لیکچر ختم کرنے سے پہلے وہی ٹپیکل قسم کی نصیحتیں آپ کو کہ آپ ایکسرسائز ضرور کیجیے گا. آج ایکسرسائز بہت ساری کرنے والی ہیں، جب تک ایکسرسائز نہیں کریں گے کانفیڈنس نہیں آئے گا. اور اب کتاب کو ضرور پڑھیں، نوٹس کو ضرور فالو کریں. خالی لیکچر سننے سے چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی، بہت ساری چیزیں ڈاؤٹ رہ جائے گا آپ کے ذہن میں. اگر رہ جائے تو ضرور پوچھیں، ورنہ کتابوں میں یہ چیزیں بہت ساری اویلیبل ہیں. جب آپ نے لیکچر سن لیا تو کتاب سے پڑھنے میں اور نوٹ سے پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. جناب اسی نصیحت کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے گا، خاص کر اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اور کام کرتے رہیے گا، ایکسرسائزز جاری رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں لینئر ڈیپینڈنس یا لینئر انڈیپینڈنس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.